الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں کہ جو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات کا علم رکھنے والے ہوں۔ اب ایسے بندے جو اللہ کی صفات اور کمالات، اللہ کی بڑائی کا علم رکھنے والے ہوں، ان کی کچھ نہ کچھ علامتیں تو ہوں گی۔ اللہ ان علامتوں کو آج کی پہلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی بڑائی کا علم رکھتے ہیں، ان کے تین اوصاف ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے کمالات کا علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی جس کو قرآن سے محبت ہو تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی بڑائی کا علم رکھنے والا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے کیا مراد ہے کہ آیا صرف قرآن پڑھ لیا جائے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا بھی جائے اور اس کے مطابق ایمان بھی لایا جائے اور قرآن کے جو احکامات ہیں اس پر عمل بھی کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت تو ہو رہی ہے، ساتھ میں عمل اس کے خلاف ہو۔ یاد رکھیے، اگر قرآن کی تلاوت کے خلاف اپنا عمل ہے، عقیدہ قرآن کے خلاف ہو، تو قرآن اپنے پڑھنے والوں پر لعنت بھی فرماتا ہے۔ یہ بات حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہے احیاء العلوم، اس کے اندر لکھا ہے کہ بندہ ایک سورت قرآن پاک کی پڑھنا شروع کرتا ہے، ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ تلاوت کرنے سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک وہ بندہ ہے کہ قرآن کی ایک سورت پڑھنا شروع کرتا ہے لیکن ملائکہ اس کے لیے لعنت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ لعنت کی بد دعا اس لیے کی جاتی ہے
کہ قرآن پڑھ تو رہا ہے لیکن قرآن کے مطابق عقیدہ نہ ہو، قرآن کے مطابق عمل نہ ہو، تو یاد رکھیے آیت ہے قرآن کریم کی، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت برسا کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت سے مراد یہ ہے کہ قرآن پڑھا بھی جائے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل بھی کیا جائے، یعنی عمل انسان کا قرآن کی تلاوت کے مطابق ہو، قرآن کے احکام کے مطابق ہو، قرآن کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن حجت بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 چیزیں ایسی ہوں گی جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گی۔ ایک تو قرآن کی تلاوت کرنے والا کہ جس کا عمل بھی قرآن کے مطابق ہے، وہ عرش کے نیچے اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھے پڑھا بھی، میرا خیال بھی رکھا، آج میں آپ کے دربار میں سفارش کر رہا ہوں کہ اے اللہ اس پر رحم فرمایا جائے۔ اسی طرح دوسری چیز جو عرش کے سائے میں ہوں گے یا عرش کے نیچے ہوگی وہ ہے امانت، جو امانت داری کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو عرش کے نیچے ہوگی وہ ہوں گے کہ جس نے رشتہ داری کو جوڑا، رشتہ داری کا خیال کیا، تو رشتہ داری کہے گی کہ اے اللہ، جس نے مجھ کو جوڑا تو اس کو جوڑ، اے اللہ جس نے مجھے جدا کیا تو اس کو اپنے عرش سے دور کر دے، اپنی رحمت سے دور کر دے۔ بہرحال قرآن کی تلاوت کرنا یہ اہل علم کا خاصہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ کی بڑائی کو پہچاننے والے وہ لوگ ہوتے ہیں اقاموا الصلاۃ، جو دین کو قائم، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے بدنی بھی عبادت ہو گئی، اسی طرح نماز قائم کرنا اس کے اندر بدنی عبادت بھی آ گئی۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں، پہلی صفت قرآن کی تلاوت، قرآن کے مطابق عمل، دوسری صفت کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تیسری صفت کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے مال، وہ اس میں سے خرچ کرنے کے عادی ہیں۔ تو یاد رکھیں وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس تجارت کے اندر کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، خرچ کرنے سے مال اللہ کی راہ میں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ سے ایک ایسی تجارت ہے کہ جس تجارت کے اندر گھاٹا نہیں ہونے والا، بلکہ اللہ نے فرمایا لیوفیہم اجورہم، اللہ ان کو ان کا اجر پورا پورا دے گا، ویزیدہم، اور اجر کے علاوہ مزید دے گا، یعنی بدلہ جتنا نیکی کی وہ تو ملے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بدلے سے زیادہ اللہ اپنے فضل سے نوازے گا۔ کیوں؟ انہ غفور شکور، کہ اللہ قدردان ہے۔ دیکھیے، آپ بادشاہ کے دربار میں کچھ لے جائیں تو بادشاہ آپ کا بدل تو دے گا، ساتھ میں اگر آپ سے خوش ہو جائے تو مزید بھی نوازے گا۔
اللہ سے بڑا قدردان کون ہوگا؟ اس لیے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، یعنی قرآن کا علم اور عمل، بدنی عبادات، مالی عبادات، گویا کہ اللہ نے ایک ہی آیت میں دین کو سمیٹ کر رکھ دیا اور فرما دیا کہ یہ اللہ سے ایسا بیوپار ہے کہ جس بیوپار کے اندر کسی طرح کا کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ یہاں ایک امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت کی، اور جب 99 مرتبہ یہ بات ہو گئی کہ مجھے اللہ کا خواب میں زیارت ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اب 100ویں مرتبہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور زیارت ہوتی ہے تو میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اے اللہ، آپ سے قریب کرنے والا عمل آپ بتا دیں کہ جو آپ سے سب سے زیادہ آپ کے بندوں کو قریب کرنے والا ہو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 100ویں مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا، میں نے پوچھا کہ اے اللہ، ایسا عمل بتا دیں کہ جو بندوں کو آپ سے سب سے زیادہ قریب کر دے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ سے یہ سوال کیا خواب کے اندر، تو جواب یہ ملا کہ میرا کلام پڑھنا، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندوں کو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا، بفہم او بلا فہم، کیا سمجھ کر قرآن پڑھنا یا بغیر سمجھے قرآن پڑھنا یہ اے اللہ آپ سے قریب کرتا ہے؟ کیا جو سمجھ کر پڑھیں صرف انہیں قریب کرے گا یا بغیر سمجھے جو لوگ پڑھیں ان کو بھی قریب کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا مجھ سے خواب میں کہ اے امام احمد ابن حنبل، جو قرآن پڑھے سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے، قرآن پڑھنے والا یہ میں اس کو اپنا مقرب بنا لیا کرتا ہوں۔ یہاں اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا کہ دیکھو، میری بڑائی کو پہچاننے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو میرے کلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کا عمل اس کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے اہل علم کی یہ 3 خصوصیات بیان کی کہ قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، عمل قرآن کے مطابق ہوتا ہے، عقیدہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ اللہ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت کے اندر نفع کے علاوہ نقصان کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات اللہ پاک آج کی آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ تلاوت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آپ کا عمل قرآن کے مطابق ہو، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے، یعنی علم رکھنے والوں کی، اللہ کی بڑائی کا علم رکھنے والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ انہوں نے نماز کی پابندی کر رکھی ہے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیک کاموں میں چھپ چھپ کر
اور کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں۔ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو ایسا بھی کبھی دل میں آئے گا کہ میرا مال کم ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، یعنی قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، عمل قرآن کے مطابق ہو، نماز پڑھتے ہوں اور خرچ کرتے ہوں نیک کاموں میں، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہ اٹھائیں گے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ انہ غفور شکور۔ اللہ ان کے پورا کا پورا اجر ان کو دے گا، اور اپنے فضل سے اللہ پاک اور زیادہ بھی دے گا، یعنی نیکی سے زیادہ اللہ نوازنے والے ہیں۔ کیوں؟ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، اللہ بڑا قدردان ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔